لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ مضمون پیچھے چل رہا تھا یہودیوں کا لعنتی بننا اور یہودیوں کا اپنے سیاسی مفاد کی خاطر مشرکوں کے ساتھ جا کر یاری لگانا اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کا میدان بپا کرنا، یہ مضمون پیچھے بیان ہوا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا کون زیادہ دشمن ہے اور کون زیادہ خیر خواہ ہے، ان کی قرآن نے نشاندہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، میں کیا سننے والے ہر شخص لَتَجِدَنَّ تو ضرور پائے گا اشد الناس عداوہ، لوگوں میں دشمنی کے حساب سے سب سے زیادہ سخت للذین آمنوا، اہل ایمان کا، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن، سب سے سخت ترین دشمن کوئی ہے تو الیہود والذین اشرکوا، وہ یہودی ہے اور مشرک ہے، وہ یہودی اور مشرک ہے۔ یہ دو گروہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائے، اور آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، میں کہ اور ضرور بھی ضرور تو یہ بھی پائے گا کہ اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ محبت کے حساب سے قریبی، محبت کرنے کے حساب سے مومنوں کے سب سے زیادہ قریب جن کو پائے گا، یہ وہ لوگ ہیں الذین قالوا انا نصارى، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، جو نصارہ ہیں، نصرانی جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ جی، مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نصرانی ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ صرف حالات کی نشاندہی ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کے زمانے میں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ نصرانی اہل ایمان کے خیر خواہ ہی رہیں گے، اہل ایمان کے چاہنے والے رہیں گے قیامت تک، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی قانون بیان نہیں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، بلکہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس وقت کے حالات کی نشاندہی فرمائی کہ فرمایا موجودہ دور کے اندر یہودی اور مشرک جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور نصرانی جو ہیں یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ اب ہوا یہ جب یہاں پہ انگریز تھا تو اس وقت مسلمانوں میں انگریزوں نے بہت سارے لوگوں کو دانہ ڈالا تھا، ان میں کچھ پیر بھی تھے، کچھ ملا بھی تھے، وہ یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ مشرک تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہودی تمہارا دشمن ہے، جی، اور رہے وہ نصرانی تو وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ان احمقوں کو پتہ نہیں تھا کہ جنہیں خیر خواہ کہا گیا ہے نا، جن نصرانیوں کو، یہ وہ نصرانی تھے جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ان کی خیر خواہی کا ثبوت کیا ہے یہ آپ دیکھیں۔ حبشہ روم کا بادشاہ جو ہے ان کا نام تھا اسحمہ، جن کا لقب تھا نجاشی۔ کیا لقب تھا؟ نجاشی۔ مکہ مکرمہ میں جب اہل اسلام پر مشرکین نے ظلم کیا
تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو، میں کہ بہتر یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ نہ ظلم کرتا ہے کسی پر، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، آپ لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور حبشہ چلے جاؤ۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں 10 یا 12 بندے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ساتھ ہیں۔ 10-12 بندے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں اور جا پہنچتے ہیں حبشہ میں۔ وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی تاکہ ان کا ایمان بچ جائے، دین بچ جائے۔ جی اب بتائیں نا یار، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے۔ یہاں پہ ہجرتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مال کمانے کے لیے ہجرت ہے، سیاسی پناہ کے لیے ہجرت ہے، باقی ساری ہجرتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایمان بچانے کے لیے ہجرت نہیں ہو رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے کچھ عرصے بعد ادھر مشرکین کا ظلم بڑھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، ان کے شہید ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر انہیں کیونکہ ان کے بازو کٹ گئے تھے جنگ میں، جہاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اندر پر عطا فرمائے۔ اور ایک بار حضور تشریف فرمائے، بیٹھے بیٹھے حضور مسکرانے لگے۔ آقا علیہ السلام نے میں نے اچانک نگاہ اٹھائی تو حضرت جعفر کو میں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے پر عطا فرمائے ہیں سونے کے، میں کہ ان پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائے تو میں اس لیے مسکرایا ہوں دیکھ کے۔ تو ان کا لقب پڑ گیا جعفر طیار۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والے کو، ہیں جی، وہ اڑنے والے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80-82 بندے مکہ مکرمہ سے دوسری کھیپ روانہ فرمائی حبشہ کی طرف۔ یہ بھی ہجرت ایمان بچانے کے لیے تھی۔ 80-82 بندے حضور نے یہاں سے مکہ سے نکالے اور حبشہ کی طرف چلے گئے۔ جب ایک دم ہی پہلے 10-12 بندے پہلے ایک بار چلے جائیں اور پھر 80-82 بندے پھر چلے جائیں، ظاہری بات ہے پیچھے مشرکوں کو کھلبلی مچ گئی۔ مسلمان تو خوش ہوئے جو چلے گئے، وہ بھی کہنے لگے چلو ایمان بچ گیا، پچھلے بھی کہنے لگے چلو شکر ہے ایمان بچا گئے۔ مشرکوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، بھی یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں سارے۔ اب مشرک جو ہے نا جی مکہ سے روانہ ہوئے کچھ لوگ، ان کے سربراہ اس وقت کے بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کے صحابی بنے، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ کائنات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیچھے سے کچھ بندے لے کر، پیچھے پھر تحفے تحائف لے کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جا کر انہیں ورغلائیں حاکم کو، شاہ حبشہ کو، کہ ان کو واپس بھیجو۔ انہوں نے جا کر تحفے تحائف دیے، نذرانے دیے کہ واپس بھیج دیں، لیکن اللہ اکبر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سمجھنے کی توفیق دے، ہیں جی، انہوں نے کہا کہ جا کر انہوں نے شکایت کی ایسی ایسی بات ہے، ایک بندہ نیا آیا ہے، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ اب جو ہمارے دین پر تھے ان کو گھیر گھیر کے اپنی طرف لیے جا رہے ہیں، تو آپ مہربانی کریں ان کو واپس بھیجیں، یہ آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں بھیج سکتا جب تک میں ان کی اور آپ کی سن نہ لوں۔ ہیں اللہ اکبر۔ تو شاہ حبشہ نے جب سوال کیا نا جی کہ یہ بتائیں جی کہ کبھی انہوں نے خلاف واقع بات بھی کی ہے، ایسی بات کی ہو کبھی جو حق کے خلاف ہو، کبھی رسول اللہ علیہ السلام نے جھوٹ کہا ہو؟ اس نے کہا تو کبھی نہیں، ایسی بات کبھی نہیں ہوئی، لیکن ایک بات ہے جو ماننے میں بھی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کی رات کے اندر مکہ سے گیا ہوں بیت المقدس، فلسطین، شام، وہاں سے میں نے نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، سارے نبی وہاں آئے، سیر کی میں نے، تو پھر ساری ایک ہی رات کے اندر واپس بھی آ گیا میں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ جب بات کی نا جی، وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ٹھہرے یہیں پہ رکیں۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ ہوا ہے کہ میں مسجد اقصی شریف میں رہتا ہوں،
ہاں جی وہ رات میں نے وہیں گزاری تھی، رات کو ہم نے اعتکاف کیا ہوا تھا، اللہ اللہ کر رہے تھے، بہت سارے لوگ تھے ہمارے ساتھ شامل تھے۔ اس نے کہا رات کو میری ڈیوٹی تھی دروازہ بند کر کے سونے کی، کہتے ہیں اس رات میں زور لگا لگا کے تھکا ہوں، دروازہ بند نہیں ہوا، دروازہ بند نہیں ہوا، اور بندے میں نے کھڑے کیے ساتھ، ہم نے سب نے ٹل لگا لیا، دروازہ بند نہیں ہوا مسجد اقصیٰ کا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کتاب اٹھائی، کتاب میں دیکھا کہ ایک وقت آئے گا جب نبی آخر الزمان آئے گا تو مسجد اقصیٰ میں آ کے وہ جناب سیر کرے گا، وہ پھر نماز پڑھائے گا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو بھیجے گا۔ اس نے کہا تم نہیں مانتے نہ مانو، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تم نہیں مانتے نہ مانو، میں پڑھ رہا ہوں کلمہ۔ اب ہوا یہ کہ اس نے تحفے تحائف بھی لیے بادشاہ نے، شاہ حبشہ نے، لیکن ان میں سے کسی کی ایک بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا میں ان کو تمہارے ساتھ لے جان بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم جاتے ہو جاؤ۔ ادھر حضرت نجاشی بھی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، یہ نصرانی تھے یہ ذہن میرے، اور پادری بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد 70-72 بندے علماء کی جماعت، کن کی جماعت؟ علماء کی جماعت، شاہ حبشہ نے حبشہ سے روانہ کی، کہا کہ جاؤ مدینے جا کر کے تم ذرا تحقیق کر کے آؤ، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم نے کتابیں پڑھی ہیں، ان میں علامات موجود ہیں، تم جا کر دیکھو وہ کیسے واقعی وہی نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ وہ 70-72 بندے مدینے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر جو بھی ہوا یہ آگے دیکھیں، اور پھر یہ جو اس وقت آتے ہیں پڑھ پڑھ کے لبرل مولوی ہیں جی، خواہش پرست نفس پرست ملا، انگریز سے پیسے لے کر کہتے تھے انگریز بڑا ہمارا خیر خواہ ہے۔ آپ یہ پھر منظر دیکھیں، وہ بھی اور یہ بھی، کیا وہ بھی ہمارے اس وقت خیر خواہ تھے یا یہ بھی ہمارے خیر خواہ ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہوں، آپ پھر اندازہ لگائیں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کن کے بارے میں فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، آپ دیکھیں گے ان کو محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب مومنوں کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے ذالک بأن منہم قسیسین، میں کہ ان میں علماء ہیں۔ کون ہیں؟ علماء ہیں، عالم لوگ ان میں موجود ہیں، ورہبان، اور درویش لوگ ہیں، تارک الدنیا، دنیا سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور شان ان کی یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے علماء اور ان کے درویش جو ہیں تارک الدنیا تھے، تکبر نہیں کرتے۔ ان کے تارک الدنیا جو تھے یہ وہ لوگ تھے جو نکاح سے بھی دور تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت جانتے ہوئے۔ اب جو نکاح نہیں کر رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو بتائیں وہ بدکاری کے قریب کیسے جائے گا؟ آج موجودہ دور کے اندر جتنے یعنی کہ ریپ کے جو معاملات ہیں، ان کے پادریوں کے نام ہے نا، اتنا کسی کے نام نہیں ہے جی۔ یہ یورپ کے کلیساؤں میں بیٹھے ہوئے، گرجوں میں بیٹھے ہوئے پادری ہیں، اتنے بڑے واشی ہیں، اتنے بڑے بدکار ہیں۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان کے معاشرے کے اندر سب سے بڑے بدکار اور جناب نعوذ باللہ من ذالک بچوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے وہی پادری نظر آئیں گے۔ اب افسوس یہ ہے کہ ان کتوں کی حکومت ہے، ان پادریوں کو کوئی نام کو نہیں لیتا۔ ہمارے مدارس کے علماء بدنام ہیں بیچارے، مدارس کے بچے بدنام ہیں، وہ جی یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بدکاریاں انہوں نے کی ہیں نا، اور زبردستی کے زنا کیے انہوں نے، آپ حیران ہوں گے ان کی تاریخ پڑھ کے پادریوں کی، یعنی جنہوں نے نام یہ دیا ہے تارک الدنیا ہونے کا موجودہ دور کے پادریوں نے، لیکن کام ان کے یہ ہیں۔ نکاح حرام ہے، زنا حلال ہے ان کے نزدیک، بتائیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے جو ان کے لوگ تھے 72 بندے جو آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین، ان میں علماء ہیں، ورہبانا، اور تارک الدنیا لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، یہ تکبر نہیں کرتے ہیں جی۔ اب بتائیں وہ 70-72 بندے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو سب نے کیا کیا جی؟ یہ دیکھیں، ان کے سامنے میرے اور آپ کے حبیب ہیں جی، یاسین کے سہرے والے حبیب نے سورہ یاسین پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر، مزہ نہیں آ گیا پھر؟ میرے آقا علیہ السلام نے سورہ یاسین شریف پڑھی تو پھر ان کی جو حالت ہوئی نا جی، وہ رب نے قرآن میں بیان فرمائی۔ رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
میں اور جب انہوں نے سنا قرآن میرے حبیب سے، رسول کریم سے انہوں نے قرآن سنا، تو میں قرآن سننے کے بعد میں حبیب پیارے تو بھی دیکھ رہا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع، تو دیکھتا ہے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ کہنے لگے اللہ اکبر، یہ تو وہی حق ہے جو رب نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، وہی حق رب نے محمد عربی پہ نازل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، من الدم، میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں، وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، ہیں ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ہمارے رب فاکتبنا مع الشاہدین، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں اپنے حبیب کے ماننے والوں میں لکھ دے، ہمیں لکھ دے کہ ہم تیرے حبیب کے گواہ ہیں، ہم تیرے حبیب کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرا حبیب تیرا سچا نبی اور رسول بن کے آیا ہے۔ 70-72 بندے آئے، کلمہ پڑھ گئے۔ بتائیں اب یہ جو آپ میرے دور کے نعوذ باللہ من ذالک کے ذلیل یہ آیت مبارکہ پڑھ کے شبہ وارد کرتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑے ہی رحم دل ہیں تمہارے لیے، بڑے محبت کے حساب سے تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ بتائیں یار، میرے مسلمانوں کی 2 حکومتیں اس وقت خالص سنیوں کی قائم تھیں، خالص سنیوں کی حکومتیں 2 قائم تھیں، ایک برِ صغیر کے اندر ہیں جی، جس میں وہ پورا علاقہ شامل تھا، چین کا ایک صوبہ برما، ہیں جی بنگلہ، اور یہ ہند سندھ پورے کا پورا اس میں شامل تھا۔ یہ حکومت مغلوں کے پاس تھی، بہادر شاہ ظفر خالص کٹر سنی بندہ تھا، سنی بندہ تھا۔ اور دوسری سلطنت عثمانیہ جو حضرت ارطغرل الغازی رحمہ اللہ کے شہزادے حضرت عثمان اول رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کی تھی، وہ حکومت جو 600 سال سے، یعنی کہ اتنے 100 سالوں سے قائم تھی۔ ان دونوں حکومتوں کو برباد کرنے والے، ان کے تختے الٹنے والے یہی نصرانی ذلیل تھے۔ یہ ڈاکو اور غاصب بن کے بدماش قسم کے لوگ آئے یہاں ہند کے اندر، انہوں نے پورے راستے پر جو راستہ جاتا تھا ہند سے پورے مسلمان ملکوں کو ملانے والا تھا، اس کو انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بتائیں، یہاں سے ہر چیز اٹھا کر لے گیا ہماری، ایک چیز نہیں چھوڑی ان ذلیلوں نے یہاں پر، وہ چاہے اس کا تعلق معدنیات کے ساتھ ہو یا جس چیز کے ساتھ بھی تعلق ہو اس کا، سب چیزیں یہاں سے لے گئے چور کے بچے ہیں جی۔ یہاں پر علماء کو انہوں نے ٹانگ دیا، ہیں علماء کو ٹانگا انہوں نے، ادھر مسجد نبوی شریف میں قتل و غارت کروائی ان ذلیلوں نے، مسجد نبوی کا مؤذن جو نابینا تھا بیچارہ اسے قتل کیا گیا، سب سے پہلا قتل اسی کا ہوا ہے مدینے میں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان ذلیلوں نے کیا حرکتیں کی ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کی 2 بڑی سلطنتیں، دونوں کا تختہ الٹا انہوں نے۔ آج جو مسلمان اس وقت مظلوم بنا ہوا ہے نا، بس ان نصرانیوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ یہودی کتے کو چڑھانے والا، سر پہ چڑھانے والا یہی نصرانی ہے، اسے حکومت دینے والا، اس کے پشت پہ ہاتھ رکھنے والا یہی نصرانی ہے، آج میرے دور کا نصرانی ہے۔ تو بھائی قرآن نے کوئی کلیہ بیان نہیں کیا، قرآن نے صرف اپنے موجود اس وقت کے جو جغرافیائی حالات تھے، جو سیاسی حالات تھے، اس وقت کے حساب سے قرآن نے بیان کیا کہ یہ لوگ، اور اس کی وجہ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ہاں جی، شاہ حبشہ خود مسلمانوں کو خیر خواہ بن گیا، ہاں جی مسلمان بن گیا، اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ میں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو میرے صحابہ، تمہارا بھائی نجاشی جو ہے وہ حبشہ میں فوت ہو گیا ہے، اللہ نے اطلاع دی ہے، اٹھو ان کو جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا جنت البقیع میں جا کر، وہاں حضور جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضور کے سامنے ایسے پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا۔ بتائیں، خیر خواہ وہ تھے، 70-72 بندے ان کے جو علم والے تھے، جنہیں آپ پادری کہہ لیں، وہ آئے، انہوں نے اپنا پادری پونا چھوڑ کر کے محمد عربی کی غلامی میں آ گئے، وہ صرف سورہ یاسین پڑھی، سورہ یاسین سنی، حضور سے رونے لگ گئے خوشی سے، کہنے لگے یہ تو وہی حق ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، وہی مالک نے یہاں نازل فرما دیا ہے۔ بتائیں وہ کہاں اور یہ کہاں ہیں جی؟ وہ پادری آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھے اور رو پڑے مسلمان ہو جائے، اور یہ پادری ذلیل سر عام قرآن سن کے قرآن کو آگ لگانے لگے۔ ان کے پادری اعلان کریں جب تک قرآن موجود ہے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا،
ہیں بتائیں، وہ کہیں کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا سب سے واحد سبب، سب سے بڑا سبب یہ قرآن ہے، بتائیں کہاں وہ قرآن سن کے رونے والا، کہاں قرآن کو آگ لگانے والا؟ تو تجھے ملا بے شرم نہیں آتی تجھے کہ اس وقت کے لوگوں کے حوالے سے رب قرآن میں فرمائے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، حضور کے صحابی بن جائیں، ان کے بارے میں رب فرمائے یہ تکبر نہیں کرتے، یہ علم والے ہیں، یہ درویش ہیں، یہ تارک الدنیا، قرآن سن کے پہچان کے رونے لگ جاتے ہیں، پہچان کر کے قرآن کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہمیں بھی محبوب کے صحابہ میں، محبوب کے غلاموں میں لکھ دے، ہم بھی تیرے حبیب کی گواہی دیتے ہیں، تیرا حبیب سچا نبی بن کے آیا ہے۔ کہاں وہ اور کہاں یہ بدماش ہیں؟ حیا نہیں آتی، مرنا نہیں ہے تم نے، قبر میں نہیں جانا تم نے، اور ملا اور پیرو جا کے تم سیاسی پناہ لیتے ہو جا کے ان کے پاس ہیں، ملا مبلغ یورپ بنا ہوا ہے جی، وہاں جا کے جی تقریریں کر رہا ہے، کس چیز پہ تقریر کر رہا ہے جی؟ بڑے بڑے جہاں کافر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ 11ویں شریف پہ تقریر ہو رہی ہے جی، ہاں اس چیز پہ تقریر ہو رہی ہے، 11ویں شریف منانی چاہیے، کل خوانی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اوے جہاں بیٹھا ہے وہاں تجھے حق بھی ادا کرنا چاہیے، وہاں طاغوت کی آغوش میں بیٹھ کر، طاغوت کی گود میں بیٹھ کر ہیں، جہاں پہ تقاضا ہو رب کے فرض کو بلند کرنے کا وہاں تم مستحبات کے پیچھے ہو ہیں۔ مولویوں نے اسی میں آسانی سمجھی ہے، وہ کہتے ہیں الا اللہ کا نعرہ کون لگائے؟ حضرت جعفر پہنچے نا، جب اس کے پاس حضرت حبشہ، شاہ حبشہ کے پاس، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے، ان کے آنے سے پہلے حضرت ابو سفیان نے کہا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا یہ بڑے تکبر والے ہیں، بادشاہ کو آ کے سارے سجدہ کرتے ہیں نا، انہوں نے سجدہ نہیں کرنا، دیکھ لینا آپ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ جب پہنچے نا جی شاہ حبشہ کے دربار میں، آپ نے سجدہ نہیں کیا، بالکل ایسے کھڑے ہوئے سیدھے، تو اس نے پوچھا جی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا ہمارے پاس حبیب آئے ہیں، انہوں نے الا اللہ کا نعرہ سکھایا ہے ہمیں، الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور سجدے کے لائق ذات ہی اسی کی ہے، اور سجدہ صرف سونا ہی اسی کی بارگاہ میں لگتا ہے بس، اور کسی کو سجدہ کرتے ہوئے ہم اچھے بھی نہیں لگتے، اور نام یہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیں یار حضور نے کیسی تربیت کی کہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، یہ خطرہ بھی تھا، کچھ بھی کر سکتا ہے بادشاہ، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اور برگلانے والے بھی پہنچ چکے ہیں بادشاہ کو، لیکن قربان جائے محمد عربی کا دین ہیں جی، وہ حق کلوا کے چھوڑتا ہے۔ مولوی صاحب جہاں پہ رب کا فرض بلند کرنے کا حکم ہو، رب کا فرض بلند کرنا ہے، وہاں پہ مستحبات میں سر دے کے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم جناب اپنے کہو کہ ہم رب کے فرض سے سبق دوش ہو گیا، ہماری جان چھوٹ گئی، جان نہیں چھوٹے گی۔ مشرکوں کی گود میں بیٹھ کر صرف مستحبات پہ باتیں کرنا یہ بے دینی ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اور وہاں پہ تو اللہ کا نعرہ لگانے کا حکم ہے ہمیں، ہاں وہاں پہ اللہ کا نعرہ لگانے کا حکم ہے، ورنہ آقا علیہ السلام بھی مکے میں بیٹھ کر صرف یہی کہتے رہتے، اور صرف تم پر اتنا لازم ہے کہ تم جناب نماز کے بعد درود پڑھ لیا کرو ہیں، اور وہ بھی چھپ چھپا کے پڑھ لیا کرو، ایسے سب کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا حاجت ہے ہیں؟ یہ حضور باتیں کر سکتے تھے، لیکن نہ، آقا علیہ السلام نے سخت تکلیفیں اٹھائیں ہیں جی۔ حضور کے صحابہ جناب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں جی، حبشہ کی طرف سفر کیا، روم حبشہ کی طرف سفر کیا، انہوں نے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، صرف کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے ہیں جی۔ وہاں بھی جا کے انہوں نے یہ جناب جس طرح آج کل کے ہمارے مولوی پیر کرتے پھرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں مبلغ یورپ بن کے لکھ کے جاتے ہیں، ہم ملکہ کی مخالفت نہیں کریں گے، ملکہ کی ہم جناب دھوتی کے غلام بن کے رہیں گے، اس کے لہنگے کے ہم اس کے نوکر بن کے رہیں گے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے، 2 نمبر بات نہیں کریں گے، مہربانی کرے ہمیں ایک مرتبہ آنے دیں ہیں۔ بتائیں جو یہاں کئی کی سیکورٹی گارڈوں کے بغیر نہیں گھومتے، وہاں پہ ایسے لگے پھرتے ہیں، وہاں پہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ یہی آیتیں پڑھتے ہیں۔ اب بتائیں نا، یہ پڑھ کے سنائیں ہمیں، پھر ہم انہیں پڑھ نہ دیں تو پھر کہیں ہیں، پھر ہمیں بتائیں یہ جاتے کدھر ہیں؟ رب تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ، جب قرآن انہوں نے سنا رسول سے، خود رسول سے، جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے انہی سے قرآن سنا انہوں نے، اور رب ارشاد فرماتا ہے تَرَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ میں حبیب پیارے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ یہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہوں میں لکھ دے، اپنے حبیب کے ماننے والوں میں لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، مولا ہمیں ہوا ہی کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟
اب کوئی بات رہ گئی ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ وما جانا من الحق، حالانکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، اور صاحب حق امام الانبیاء آ چکے ہیں، سورہ یاسین ہم خود ان سے سن چکے ہیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، مولا ہمیں بھی لالچ ہے، ہم کیوں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے بھی دل میں یہ امید ہے، ہم اس لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں مولا تاکہ ہمیں تو نیکوں کے ساتھ شمار کر لے، ہمارا شمار جو ہو وہ بدماشوں کے ساتھ نہ ہو، وہ چوروں اچکوں کے ساتھ نہ ہو، دین کے دشمنوں کے ساتھ نہ ہو، دین کے مخالفوں کے ساتھ ہمارا شمار نہ ہو، بلکہ ہمارا شمار ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، کیا دعا مانگی ہے یار! ایک منٹ میں رب نے ایسی معرفت اور علوم کے خزانے عطا کیے انہیں۔ سورہ یاسین سنی، سورہ یاسین ہے اور علوم کے خزانے کیسے آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ساتھ ہی فوراً رب نے بھی اعلان فرما دیا، رب نے بھی اعلان فرما دیا، رب نے فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے بھی ان کو ان کے اس کہنے کی وجہ سے اجر عطا فرما دیا ہے۔ انہیں گواہ بھی لکھ لیا ہے، محبوب کا سیابی بھی لکھ لیا ہے، محبوب کا غلام بھی لکھ لیا ہے، اور ان کا شمار نیکوں میں بھی کر لیا ہے ہم نے۔ اور اگلا انعام پتہ کیا ہے؟ اللہ، یہ ذہن میں رہی، یہاں بما قالو کا مطلب بما تعقدو ہے۔ یہ قالو صرف کہنے سے کچھ بھی نہیں ملتا، عقیدہ رکھنے سے ملتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ صرف کہنے سے، یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں اور اس کے حبیب کو مانتا ہوں، وہ صرف کہے، اس کا تعلق صرف قول تک ہو، ایمان کی مٹھاس اس کے دل تک نہ پہنچے، ایمان کا جو رس ہے نا، حقیقی روح جو ہے وہ دل تک نہ پہنچے، اس کی روح ایمان کی روحانیت سے خالی ہو تو بندہ جو ہے نا وہ مومن نہیں بنتا۔ تو مومن تبھی بنتا ہے۔ اللہ تو یہاں پہ بما قالو کا مطلب جو ہے نا بما تعقدو ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جو عقیدہ یہاں اپنا لیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اجر عطا کیا ہے۔ اجر میں دیا کیا ہے؟ تحفے میں دیا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں دی ہیں، ان میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور جاؤ یہاں سے، جا ہبشے رہے ہو، جنت پکی ہو گئی، کبھی جنت سے تمہیں نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنتی ہو گئے ہو۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہی نہیں، وذالک جزاء المحسنین، قیامت تک جو بھی بندہ میرے حبیب کے دین کے ساتھ ایسے کھڑا ہو جائے گا، میں بھی اسے ایسے ہی اجر عطا فرماؤں گا۔ وذالک جزاء المحسنین۔ ہاں والذین کفروا، یہ پڑھے نا ذرا ملا پادری آیت مبارکہ کا یہ حصہ، یہ تو آگے نا ان کے لیے جو ماننے والے بن گئے۔ رب نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر بنے اور انہوں نے جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو۔ بتائیں یار، جو کافر بھی بنے، ہمارا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بھی کہے، ساتھ رب کے قرآن کو جلانے کے اعلان بھی کرے، ہیں؟ اور ملا کچھ تو حیا کر، انہیں اپنا خیر خواہ نہ سمجھ، تیرا خیر خواہ اس لیے بنا ہے کہ تو نے ایمان چھوڑا ہے۔ ہاں، تیرے پاس ایمان کی دولت ہوتی تو پھر تیرا خیر خواہ بن جاتا ہیں۔ وہ حضرت خالد بن ولید کا خیر خواہ کیوں نہیں ہے؟ آج 1400 سال کے بعد جو ان ذلیلوں کا جرنل جائے اور جا کر کے، وہ اتنے 100 سالوں کے بعد ان کا جرنل جائے اور جا کر حضرت صلاح الدین ایوبی کی مزار کو ٹھوکر مار کے کہے کہ اٹھ کے آ بار کر مقابلہ مارا ہیں، وہ ان کے خیر خواہ کیوں نہیں ہے؟ خالد بن ولید کے خیر خواہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت درار کے خیر خواہ کیوں نہیں ہے؟ عقبہ بن نافع کے خیر خواہ کیوں نہیں ہیں جی؟ ان کے خیر خواہ کیوں نہیں ہو؟ تیرے خیر خواہ کیوں بنے ہیں؟ تو بھی تو بتا ہمیں۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کافر بنے اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ جہنمی ہیں، پکے دوزخی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا